اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم زویری کاشف کا ہر سفر نامہ آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ نہ سمجھی سے سمجھداری تک ہر سال ذی الحجہ کے مہینے میں ان کلمات کو تواتر سے سننے والا ہر مسلمان بچہ ان کلمات سے خوب مانوس ہو جاتا ہے۔ بچپن میں تو بقرعید کا انتظار کرنے پر گھر پر گائے بکرا لانے اور اس کے ناز اٹھانے کے لیے کیا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی عقل و شعور پختہ ہوتے ہیں تو ہر کسی کے ہی دل میں خواہش جگہ بنانے لگتی ہے، کاش اس سال ہم حج کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو سکیں، اور ہماری زندگی کا وہ خوش نصیب لمحہ آخرکار آ گیا ہی تھا جب ہم لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا دے منی کی خیمہ بستی کی جانب روانہ ہوں۔ 7 ذی الحجہ کی رات جلدی کھانے اور عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد حجاج کو بسوں میں سوار کرایا جانے لگا۔ ہوٹل میں ایک شور مچا تھا، حضرات اپنی خواتین کو بس میں سوار کروا رہے تھے، بس میں سامان لوڈ کروا رہے تھے۔ ہوٹل کا عملہ، حج معاونین اور سعودی منتظمین سب مستعدی سے اپنا کام کر رہے تھے، اور پھر ہمارا قافلہ کئی بسوں میں منی کی جانب گامزن ہو گیا۔ بس میں مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین دھیمے تلبیہ کی گردان کر رہی تھیں۔ اللہ سے ہر مرحلے کی آسانی کی دعائیں بھی دل میں جاری تھیں۔ مکہ عزیزیہ کی گشادہ سڑکوں سے ہوتا ہوا یہ قافلہ منی کی حدود میں داخل ہوا۔ ہمیشہ تصاویر میں ہی دیکھی جانے والی دنیا کی سب سے عظیم الشان خیمہ بستی اب ہمارے سامنے تھی۔ ہم سے پہلے پہنچ جانے والے حجاج احرام باندھے چہل قدمی کرتے دکھائی دے رہے تھے، اور ہمارے بھی خواب سچ ہو چکے تھے۔ ہم منی پہنچ چکے تھے الحمدللہ۔ مکتب نمبر 30 کے سامنے ہماری بسیں رکنا شروع ہوئیں، اور یہاں ہمیں پھر گائیڈ کیا گیا۔ ہمارا سامان بسوں سے نکال کر ٹینٹ میں پہنچا دیا گیا۔ اندر جا کر کچھ لمحوں کے لیے تو کچھ فکر سی ہوئی، کیونکہ خیمہ تو کافی بڑا سا تھا، مگر پورا فرش قطار در قطار سفید غلاف چڑھے میٹرس کے بستروں سے گھرا ہوا تھا۔ ان قطاروں کے درمیان چلنے کی بس ذرا سی گنجائش رکھی گئی تھی۔ بستر اور تکیے سب انتہائی صاف ستھرے سفید غلاف چڑھے ہوئے تھے، اوڑھنے کی چادریں بھی موجود تھیں، اور خیموں میں موجود کولرز بھی خوب بہترین کام کر رہے تھے۔ تو یہ فکر تو دور ہوئی کہ گرمی کا مسئلہ ہوگا، کیونکہ یہ رات کا وقت تھا۔ دن میں تو باہر گرمی شدید تھی، تو لا محالہ خیمے کے اندر بھی گرمی ہو جاتی تھی، لیکن اگلے دنوں میں یہ فکر بھی دور ہو گئی، کیونکہ وہاں ہم خیموں میں رہنے یا سونے تو نہیں گئے تھے، کسی مقصد سے گئے تھے، اور سب اسی میں مصروف رہتے تھے۔ گرمی سردی کسی کا مسئلہ نہیں تھا الحمدللہ۔ بہرحال ان حد نگاہ سفید بستروں میں ہم نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے مناسب جگہ کے لیے نظریں دوڑائیں۔ ہماری بس سب سے پہلے پہنچ گئی تھی تو خیمہ بالکل خالی ہی تھا۔ خیمے کی دیوار کے ساتھ لگا بستر مناسب لگا تو وہیں اپنا سامان سیٹ کیا۔ برابر ہی ہمارے روم میٹس نے بھی اپنے بستر چن لیے، اور اگلے 5 دنوں کے لیے یہ اب ہمارا خیمہ تھا۔ خیمے کی دیوار یعنی قنات کے ساتھ بستر لگانے کا فائدہ تو ہوا کہ چپل، جوتے، بیگ سب کونے میں ٹکا دیے اور بستر میں اپنے خیمے کی جگہ بنا لی، لیکن یہ جگہ سامان رکھنے کے لیے سب کو ہی بڑی پسند آ گئی، اور کچھ وقت بعد ہمیں معذرت کرنی پڑی کہ سامان میں موجود چھتریاں، جوتے اور فولڈنگ کرسیاں ہمارے دبلے پتلے سے گدے پر ڈھیر ہونا شروع ہو رہے تھے۔ یہ گدے چوڑے نہیں ہوتے اور بالکل ساتھ ملا کر لگائے ہوتے ہیں۔ ہمارا مکتب کیٹیگری سی میں تھا، کیونکہ ہر خیمے میں اندازاً 70-75 خواتین تو ہوں گی ہی۔ دوسری کیٹیگریز کا مجھے بالکل اندازہ نہیں کہ وہاں کیا انتظام تھا، لیکن یہ بات بہت یقین سے کہوں گی کہ مکتب کی کیٹیگریز کو لے کر بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ الحمدللہ سب وقت بہت اچھا گزر جاتا ہے۔ ہم وہاں آرام کرنے کی نیت سے نہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور حج کا تو مزہ ہی تھوڑی اونچ نیچ ہے، تھوڑی دشواری سہنے میں ہے۔ لوگوں کی کہی ہوئی باتیں یہاں بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور مسلسل شیطانی وسوسے اس کی عبادت کا مزہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی تنگ جگہ ہے، یہاں تو اتنے سارے لوگ، اتنا رش ہے، یہاں گرمی ہے، سردی ہے، کھانا صحیح نہیں ہے، واش روم صاف نہیں ہے۔ ان باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دیں، کیونکہ ان سب لوگوں کے ساتھ اگلے 5 دن میں آپ اتنے گھل مل جاتے ہیں، اتنا اچھا ماحول، اتنی اچھی دوستیاں ہو جاتی ہیں کہ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ منی میں آپ کو ناشتہ اور کھانا خیمے کے دروازے پر مہیا کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ، پھل اور جوسز سمیت۔
خیموں کے درمیان جو گلیاں ہیں ان میں فریج رکھے ہیں، ہر وقت تازے ٹھنڈے پانی کی بوتلوں سے بھرے ہوئے، اور مینا کی چائے بہترین لذیذ چائے جو میں نے واقعی کہیں بھی نہیں پی، وہ بڑے بڑے کنٹینرز میں ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ یہ چائے کچھ واقعی ایسی خاص ہوتی ہے کہ جب ہم خوب تھک تھک کے واپس آتے تھے تو چائے کا ایک ہی گلاس بالکل تازہ دم کر دیتا تھا۔ واش روم بھی آپ کے خیموں کے ہی پاس بنے ہوتے ہیں۔ واش رومز کی صفائی کا عملہ مستقل اپنا کام کرتا ہے، لیکن کچھ اخلاقی ذمہ داریاں اپنی بھی ہوتی ہیں کہ کچھ خواتین اپنے بچوں کے ڈائپرز تک اٹھانا گوارا نہیں کرتی، جبکہ کچھ ایسی بھی تھی جو خود بھی اللہ کی مہمان ہونے کے باوجود والنٹری واش رومز کی دھلائی صفائی سب کیا کرتی تھی۔ یہ نیکیاں یقیناً ان کے اضافی پوائنٹس بن گئے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ مینا کے اس خیمے کا ماحول ہمارے ہوٹل کے کمرے سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں صرف ہم 6 روم میٹس نہیں تھیں، بلکہ تقریباً 70 سے 75 خواتین تھیں جو ہمارے ہوٹل کی ہی تھیں، لیکن ان سے ہماری واقفیت کچھ خاص نہیں تھی، اس لیے شروع کا وقت کچھ مشکل لگا سیٹ ہونے میں، لیکن جلدی ہی سب لوگ ایڈجسٹ ہو گئے۔ خیمے میں لگے کولرز رات کے وقت پر بہت بہترین کارکردگی دکھا رہے تھے۔ ٹھنڈ اچھی خاصی تھی، خاص کر جن لوگوں کا بستر کولرز کے سامنے تھا، جن میں سے ایک قطار ہمارے بستروں کو بھی تھی۔ دن میں باہر کا ٹیمپریچر 40 سے 45 ڈگری تھا، اس لیے ٹینٹ میں بھی گرمی محسوس ہوتی تھی۔ مینا کی پہلی رات بہت گرما گرمی تھی۔ رات گئے تک خواتین آتی رہیں اور اپنی جگہ بناتی رہیں۔ جیسے ہی کوئی نیا قافلہ آتا، کچھ دیر کی ہلچل ہوتی اور پھر دوبارہ سب نیند میں۔ کیونکہ عشاء کی نماز تو ہم پڑھ کر ہی آئے تھے، تہجد کا وقت ہوا تو ایک ایک کر کے پھر سب کے اٹھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ وضو کے لیے ہم بھی واش روم کی تلاش میں نکلے، اور واش رومز بالکل سامنے ہونے کے باوجود باہر روڈ کی طرف نکل گئے اور راستہ بھول گئے۔ میں اور میری روم میٹ ساتھ تھیں، لیکن سیکیورٹی پہ موجود سعودی عملہ انتہائی ذمہ دار اور تعاون کرنے والا تھا۔ ہماری کلائی پر موجود بینڈز پر درج QR کوڈ کی مدد سے انہوں نے جلدی ہی ہمیں ہمارے واپس کیمپ تک کا راستہ دکھا دیا، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ واش روم تو بالکل ہمارے کیمپ کے قریب اندر انہی گلیوں میں تھے، اور ہم بلا وجہ بھٹک رہے تھے۔ خیر، اس ایکٹیویٹی کا فائدہ یہ ہوا کہ بلا ضرورت باہر نکلنے کا خیال بھی دوبارہ کبھی ذہن میں نہیں آیا، اور کلائی پر پہنے ہوئے بینڈ کو تو کبھی بھی نہیں اتارنے کا سوچا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ جب بھی آپ اپنے ٹینٹ سے باہر جائیں، اپنا موبائل ضرور ساتھ رکھیں۔ میں نے اپنے ساتھ کچھ ریال بھی رکھے تھے، تو موبائل اور ریال اپنے کراس باڈی بیگ میں رکھ کر اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی۔ اللہ نہ کرے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے، لیکن اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت خود اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگلی صبح 8 ذی الحجہ کی تھی، یعنی باقاعدہ طور پر حج کا آغاز۔ فجر کی نماز پڑھ کر سب خواتین فارغ ہوئی تھیں کہ کیمپ کے دروازے پر ہی ناشتے کی ٹرالیز آ گئیں، اور الحمدللہ اپنے اپنے بستروں پر سب کو تازہ گرما گرم ناشتہ مل گیا۔ حج کے دنوں میں جو مینیو دیا جاتا ہے، اس میں خشک یا بھنے ہوئے سالن، روٹی یا چاول کے بند ڈبے دیے جاتے ہیں، جن کو اس طرح کے قیام میں کھانا پینا آسان ہو۔ پھل اور جوسز بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ ان دنوں میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ میں نارمل سے ذرا کم ہی کھاؤں، تاکہ بار بار واش روم کے جھنجھٹوں سے بچت ہو سکے۔ واش رومز کی تعداد کم تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، اور لوگوں کی اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی وجہ سے صفائی کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ حاجیوں کی تربیت کے دوران ان کو خصوصاً یہ بات سمجھانی چاہیے کہ ہر شخص پر اپنی انفرادی اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنے۔ یہ رویہ بالکل بھی درست نہیں کہ اگر صفائی کا عملہ 2 3 بار آ کر دھلائی، صفائی، وائپر لگاتا رہے تو آپ خود کو بالکل ہی مہمان سمجھ بیٹھیں۔ کیا اپنے اپنے گھروں میں ہم سب اسی طرح رہتے ہیں کہ میں ذرا کم ہی کھانا کھا رہی تھی؟ لوگوں کی رائے بھی اپنی جگہ صحیح تھی کہ کہیں کمزوری نہ ہو جائے، اس لیے وہ کھانا پینا اسی طرح رکھے جس کی ان کو عادت ہے۔ بہرحال اپنا اپنا اسٹیمنا دیکھ کر یہ فیصلہ لینا چاہیے۔ مینا میں 5 نمازیں پڑھ کر ہمیں عرفات روانہ ہونا تھا، اور سب کو کہہ دیا گیا کہ جلدی جلدی عشاء کی نماز اور کھانے سے فارغ ہو جائیں تاکہ اگلی منزل کی طرف روانگی ہو سکے۔ یہ سب کچھ بالکل انوکھا سا لگ رہا تھا۔ کبھی ایک دوسرے سے مشورے ہو رہے تھے، کبھی سب ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے کہ یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، ورنہ دم واجب ہو جائے گا۔ خواتین کو یہ فکر تھی کہ اب بڑا بیگ کھول کر عرفات اور مزدلفہ کے چھوٹے سفری بیگ بنانے تھے۔ مسئلہ وہی تھا کہ وزن قابل برداشت ہو۔ مجھے تو سب سے زیادہ وزنی چٹائی اور چھتری ہی لگ رہے تھے، لیکن ان کو لے جانا تو ناگزیر تھا، ان کا اصل کام تو اب ہی تھا۔ یہاں پھر یہی کہوں گی کہ کھانا پینا سب الحمدللہ وافر ملتا ہے، لہٰذا اپنے اس بیگ میں کھانے کے آئٹم نہ رکھیں۔
عرفات اور مزدلفہ میں بھی حجاج کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ اب جو حج ہوتا ہے وہ سہولیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ ہم تو کسی وی آئی پی پیکج کے تحت نہیں گئے تھے، پھر بھی سب کچھ وی آئی پی ہی لگ رہا تھا۔ اور یہ جو اب نئے طریقے آ گئے ہیں کہ مینا عرفات میں وی آئی پی، ایئر کنڈیشن ٹینٹس، شاندار بوفے، پرائیویٹ واش رومز، تو پھر حج کا مطلب ہی کیا؟ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے نکلے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک ایک قدم پر کتنی نیکیوں کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک ایک دشواری ہنسی خوشی سہنے پر کتنا اجر ہے۔ اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر کے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حج مقبول و مبرور کرے۔ لیکن حج مبرور کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ خیمے کے باہر سے پکاریں لگ رہی تھیں، ایک ایک کر کے ہر مکتب کا نمبر پکارا جا رہا تھا۔ عرفات جانے والے قافلے رواں دواں تھے۔ رات کے وقت یہ سفر کرنا دن کی نسبت بہت آسان تھا۔ آخر کار مکتب نمبر 30 کی بھی باری آئی اور ہم سب اپنے اپنے پیک اٹھا کر تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے ٹرین اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ حج کے دوران پیدل چلنا پڑتا ہے اور اس پیدل چلنے کا اب آغاز ہو گیا تھا۔ ایک لمبا راستہ طے کر کے اسٹیشن کے آثار نظر آنا شروع ہوئے، لیکن سفر ابھی باقی تھا۔ لاکھوں افراد کے ہجوم کو مینیج کرنا واقعتاً آسان کام نہیں، اس لیے حکومت نے ایسے لمبے لمبے راستے بنائے ہیں کہ جب تک ایک قافلہ چلتے چلتے منزل تک پہنچے، ان سے پہلے والے وہاں سے روانہ ہو کے جگہ خالی کر چکے ہوں۔ ٹرین تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں خوب ہی چلنا تھا، بے شمار سیڑھیاں چڑھنی تھیں۔ یہاں ہمارے ٹرین ٹوکنز یعنی وہ پیلے بینڈز بھی باقاعدہ چیک کیے گئے، پھر ہی ہمیں آگے جانے کی اجازت ملی۔ چلتے چلتے بالآخر ٹرین اسٹیشن آ ہی گیا، مگر اب انتظار تھا اپنی ٹرین کا، اور ہجوم کے باعث اس میں داخل ہونا بھی ایک کام تھا۔ لوگ بہت دھکم پیل کرتے ہیں، اگر سب لوگ ذرا صبر تحمل رکھیں اور لائنیں بنا لیں تو ایک ایک کر کے ہر کوئی ٹرین تک بآسانی پہنچ جائے، کیونکہ آخر تو سب کو جانا ہی ہے، پہلے یہ بات سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن نہیں، لوگ اگر اتنے سمجھدار ہو جائیں تو بات ہی کیا ہے، لہٰذا دھکے بھی لگیں گے اور شور بھی مچے گا، اور پھر آپ ٹرین میں سوار ہو ہی جائیں گے۔ شاندار بلٹ ٹرین جو ہمیں سفر حج پر عرفات کے میدان تک پہنچانے والی تھی۔ تو ناظرین، جویریہ کاشف کا حج 2023 کا سفر نامہ مزید اگلے ایپیسوڈ میں سنتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔